السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جانثار نیوز مالیگاؤں۔ جانثار نیوز مالیگاؤں میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین، چلیے آج کی اس اہم خبر کی طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مہمان محترم، جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، 15 اگست 1947 ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، اور مہمان محترم کی تمام تر گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا تک ایک لمبی داستان، جس کو ایک مجلس میں نہ سنایا جا سکتا ہے اور نہ سننے والے اس کا حوصلہ رکھتے۔ ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ملک کی آزادی، اس کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، اگر انگریز ہندوستان میں 1601 میں آیا اور 1947 میں یہ دیش آزاد ہوا، تو 347 سال کی تاریخ آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام میں کیسے سمجھائی اور بتائی جا سکتی ہے؟ ایک لمبی تاریخ ہے، قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہم ہر 15 اگست کو پروگرام یعنی محبان وطن کے نام سے کرتے ہیں، اور ملک کی آزادی سے واقف جانکار ایسے افراد کو ہم اس پروگرام میں بلا کر کے اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو سمیٹ کر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے پروگرام سے ملک کی آزادی کو اور آزادی کے لیے قربانی دینے والوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ملک کی تاریخ کو پڑھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 347 سال میں کیا کیا ہوا، اور 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نہیں رہے تو انگریز نے ان کی لاش پر پیر رکھ کر کے کہا تھا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، کوششیں کی جاتی رہی، مشورے ہوتے رہے، پلاننگ طے کی گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ملک آزاد ہو گیا۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس وقت کانگریس پارٹی کی حمایت اس شرط پر کی گئی تھی کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا آئین اور دستور جو بنے گا وہ سیکولر ہوگا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ان بزرگوں نے، ان اکابرین نے، ان علماء نے اگر کانگریس کا اور کانگریس کے لیڈروں کا ملک کی آزادی کے لیے ساتھ دیا تھا تو شرط یہ تھی کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور اور آئین سیکولر بنے گا۔ جنہوں نے ملک کے ٹکڑے کیے، ملک کا بٹوارا اور ملک کی تقسیم کروائی، وہ گنہگار اور مجرم ہیں۔ جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، وہ مجرم اور گنہگار ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہندوستان کا دستور
جمہوریت پر مشتمل ہے، سیکولرزم پر مشتمل ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور لوگ پوچھتے ہیں، جب سامنے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نے اپنی قربانیوں کا صلہ پاکستان کی شکل میں لے لیا تھا، تب اس ملک میں تمہارا کیا ہے؟ اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مذہب کے نام پر مسلمانوں کو پاکستان دے دیا گیا، اب یہ ملک و ہندوستان ہمارا ہے اور یہاں پر ہندوازم رہے گا۔ اور ہم لوگ سنتے ہیں تو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں، جب مذہب کے نام پر ایک علاقہ پاکستان کے نام سے لے لیا گیا تو اب رہی صحیح جو سرزمین ہے ہندوستان کے نام سے، یہاں پر ہندوازم ہونا چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اخیر وقت میں یعنی 347 سال میں آپ دیکھو گے 150 سال تک آزادی کے لیے قربانی دینے والے اخیر کے جو لوگ تھے، ان میں آخری موقع پر برادران وطن کو شامل کیا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ جب تک ہندوستان کی تمام قومیں مل کر کے دیش کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑیں گی، دیش آزاد نہیں ہوگا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی کو کہاں سے لایا گیا تھا اور مہاتما کا خطاب کن لوگوں نے ان کو دیا؟ ہم لوگوں نے دیا تھا۔ اور اس ملک میں گاندھی جی کو جب ہندوستان کے صوبوں میں اور ہندوستان کے ضلعوں میں گھمایا گیا، اس وقت سارا خرچہ کن لوگوں نے کیا؟ مولانا محمد علی جوہر نے بمبئی کی اپنی کوٹھی بیچی تھی اور وہ سارا پیسہ ملک کی آزادی کے لیے پروگرام پر خرچ کیا تھا۔ اگر اس ہندوستان میں ہم ہیں تو ہم اپنی مرضی سے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ ہمارے پاس آپشن تھا، ہم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے ہندوستان کا سنویدھان دستور سیکولرزم بنایا۔ اس دستور کی حفاظت ضروری ہے اور اس دستور نے ہم کو حق دیا ہے کہ ہم مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مدرسے تعمیر کرتے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے یہاں مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں، حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں۔ اگر ملک کا آئین اور دستور ہم کو اگر اس کا حق نہیں دیا ہوتا تو آج کے موجودہ ہندوستان میں مسجدیں، مدرسے، مکاتب، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ جمعیت علماء کا ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم اپنی اسلامی تشخص، پہچان اور شناخت کے ساتھ ہندوستان میں کسی جماعت کا 100 سال سے زیادہ عرصے تک باقی رہنا، یہ اس کی نافعیت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ سمندر کے پانی پر جو جھاگ آتی ہے اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے، وہ انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لیکن جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ 100 سال کے عرصے میں کتنی جماعتیں بنی اور ختم ہو گئی، آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن 1919 میں ہمارے بزرگوں نے جمعیت علماء قائم کی تھی۔ آج 2025 ہے، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جمعیت علماء باقی ہے اور الحمدللہ پورے ملک میں مظلوموں کی آواز بن کر کے ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے۔ ان جیسے
یاد محبان وطن پروگرام کی غرض و غایت میں آپ نے یہ بات سنی کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا خون ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے بہایا ہے دوسری قوموں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا، لیکن آج حالات بدل رہے اور ہماری تاریخ سے ہمارے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر 15 اگست کو آپ کو جوڑ کر کے ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی، خاص طور پر علماء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی قربانیوں کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی داستان کو نہ سنایا جا سکتا ہے، نہ سنا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ پڑھیے اور ہم میں کا ہر شخص ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین بزرگوں نے اس وقت کے مسلمانوں نے جو قربانی دی ہے اس کو سمجھ کر کے لوگوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جب تاریخ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اس ملک پر حق ہے۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ سوچ اور یہ جذبہ آپ کے دل میں کب آئے گا؟ جب آپ آزادی کی تاریخ پڑھیں گے۔ ہم مہمان محترم کے بہت شکر گزار، سفر کر کے تشریف لائے اور یاد محبان وطن اس پروگرام کو رونق بخشی۔ جمعیت علماء کے تمام احباب، اہلیان مالیگاؤں کی طرف سے میں حضرت کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتے رہیں گے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور اس موقع پر ملک کی آزادی کی تاریخ آپ نے مختصر طور پر سنی۔ ظاہر بات ہے ایک لمبی تاریخ ہے، صدیوں پر مشتمل ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن کا سیاق اور سباق آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ نہیں سمجھ سکے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے ملک کی آزادی کی تاریخ کو پڑھا ہوگا ان کے لیے یہ ساری بات ایسی ہوگی جو ان کو سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جمعیت کے اس پروگرام میں آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب